بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ پہلے دور کے بزرگ جو ہوتے تھے وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ آئیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سنیں۔ خدا کی رحمت سے بالکل ہی ناامید ہو جانا اور اپنی مغفرت سے مایوس ہو جانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف اور نڈر ہو جانا بھی کفر ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مغفرت کی امید بھی رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے۔ بزرگان سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بعض پر امید کا غلبہ، بعض پر خوف کا غلبہ رہا ہے۔ ہم چند بزرگوں کا واقعات درج کرتے ہیں جن پر خوف خداوند غالب رہا اور وہ غلبہ خوف میں بڑے بڑے عبرت خیز برکت انگیز کلمات بولتے رہے۔ آپ بھی ان کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر خوف الہی کا بے حد غلبہ تھا۔ کسی چڑیا کو دیکھتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں تیری طرح کا ایک پرندہ ہوتا اور انسان نہ ہوتا، تاکہ میں قیامت کے دن اعمال کے حساب سے بچ جاتا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اس قدر خدا کا خوف غالب تھا کہ آپ قرآن مجید کی آیت سن کر بے ہوش ہو جاتے اور کئی دنوں تک ان پر غشی کا دورہ پڑا رہتا، یہاں تک کہ لوگ ان کے عیادت و بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے ایک تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا، کاش میں بجائے عمر ہونے کے یہ تنکا ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش میں کوئی قابل ذکر شخصیت نہ ہوتا۔ دیکھیں آج کا لوگ وہ حضرت عمر ضرور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں قابل قدر چیز نہ ہوتا۔ دیکھیں آج ان کی کتنی قدر ہے، ساری دنیا ان کے دورے کو ان کو مانتی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں قابل قدر نہ ہوتا، کہ اتنی مشہور شخصیت نہ ہوتا۔ آج کل دیکھیں ہر بندہ اپنی مشہوری کے لیے دوڑ رہا ہے، قابل قدر شخصیت بننے کے لیے کتنی کوششیں کر رہا ہے۔ کبھی یہ کہتے اور حضرت عمر حضرت کبھی فرماتے کاش عمر کی ماں عمر کو نہ جانتی۔ سبحان اللہ۔ اور منقول ہے کہ آپ کے چہرے میں آنسوؤں کے بکثرت بہنے کی وجہ سے 2 کالی لکیریں بن گئی تھیں۔ ایک مرتبہ خود ہی آپ نے سورۃ شمس کی تلاوت کی اور جب وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کی آیت پر پہنچے، یعنی جب نامہ مال، ترجمہ اس کا ہے کہ جب نامہ مال کھولے جائیں گے تو اس کو پڑھتے ہی ان پر اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ایک دن آپ گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے اور کوئی آدمی اپنے گھر میں سورۃ طور پڑھ رہا تھا۔ جب آپ نے اِنَّا عَذَابَ رَبِّکَ لَوَاقِعٌ کی آیت سنی تو گدھے سے اتر کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر دیر تک بیٹھے رہے۔ پھر گھر آ کر 1 مہینہ بیمار رہے اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے جاتے رہے، مگر کسی کو آپ کی بیماری کا سبب معلوم نہ ہو سکا۔ یعنی کوئی بندہ یہ نہ جان سکا کہ حضرت عمر حضرت کس لیے بیمار ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر بے قراری کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے اور فرمایا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ علیہ رضوان کو جس حال میں دیکھا ہے، آج میں کسی آدمی میں ان کی مشابہت کا اثر نہیں دے رہا۔ یعنی میں نے جتنے صحابہ حضرت اللہ عنہ کو دیکھا غمگین، آج اس کا اثر نہیں ہے، کہیں اثر ختم ہو گیا، آج اتنے غمگین نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے ڈر کی وجہ سے لوگ پریشان نہیں ہیں، غمگین نہیں ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان رات بھر جاگ کر نمازوں میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ صبح کو ان کے بال پراگتا یعنی بکھرے ہوئے بال اور چہرہ زرد دکھائی دیتا تھا، نیند کی وجہ سے چہرہ زرد دکھائی دیتا تھا اور ڈگمگاتے ہوئے چلا کرتے تھے۔
اور ان کی آنکھیں آنسو سے تر رہا کرتی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری رہتے ہیں۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہر طرف لوگ غفلت اور بے خوفی کے ساتھ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کسی کے چہرے پہ خوف خدا بندی کا اثر نظر ہی نہیں آتا۔ آپ نے جس دن یہ فرمایا اس کے بعد پھر کسی نے کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح صحابی فاتح شام رضی اللہ عنہ بخشت فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے شام فتح کیا تھا جس صحابی نے، ان کا نام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری تو یہی تمنا کہ میں بجائے ابو عبیدہ ہونے کے ایک مینڈا ہوتا، سبحان اللہ، کہ مینڈا ہوتا یعنی بھیڑ کا بچہ ہوتا جس کو لوگ ذبح کر کے پکاتے اور کھا لیتے اور اس کا شوربہ بھی پی لیتے، یعنی میرا نام و نشان ختم ہو جاتا، سبحان اللہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک بلند مرتبہ صحابی ہوتے ہوئے غلبہ خوف فرمایا کرتے تھے، کاش میں آدمی نہ ہوتا بلکہ میں راکھ ہوتا جو ہوا میں اڑا دیا جاتا، سبحان اللہ، تو بہت اچھا ہوتا تاکہ قیامت دن حساب اعمال سے بچ جاتا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، آپ پر خوف الہی کا ایسا غلبہ تھا کہ قرآن مجید سننے کی تاب نہیں رکھتے تھے، اگر کبھی کوئی آیت سن لیتے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے تھے اور کئی کے دن بے ہوش رہا کرتے تھے۔ ایک دن قبلہ خشم کا ایک قاری آیا اور اس نے یہ آیت تلاوت کر دی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، یعنی ہم قیامت دن متقی لوگوں کو مہمانوں کے صورت میں رحمان کے دربار میں جمع کریں گے، ترجمہ اس کیجیے، اور مجرموں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جس طرح مویشیوں کو ہانک کر نہیں آگے لگایا جاتا ہے، ایسے مجرموں کو ہانک کر لے جائیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، تو یہ ایسا سن کر میں متقی لوگوں سے نہیں ہوں بلکہ میں تو مجرمین سے ہوں۔ فرمانے لگے میں متقی کہاں سے ہوں، میں تو مجرم ہوں۔ قاری اس آیت کو پھر پڑھ رہے، یعنی انہیں دقت آ رہی ہے، انہیں میں اتنا مزہ آتا رہا کہ کہتے دوبارہ سناؤ۔ چنانچہ قاری نے اس کو دوبارہ پڑھا تو آپ نے زور سے چیخ ماری تو فوراً آپ کی وفات ہو گئی، سبحان اللہ۔ حضرت زین الامام زین العابدین جب بھی نماز کے لیے وضو کرتے تو خوف خدا بندی سے آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا، اور تاکہ گھر والوں نے پوچھا آپ کی یہ کیا عادت ہو گئی ہے کہ ہمیشہ وضو کے بعد آپ اس قدر ڈر جاتے ہیں کہ چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے اور آپ کانپنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں کس کے سامنے نماز میں کھڑا ہونے والا ہوں؟ یعنی بزرگوں کی، اگلے زمانے کے بزرگوں کی اتنی کیفیت ہوا کرتی تھی، اللہ سے ڈرتے تھے کہ جیسے فرمایا گیا ہے نا کہ نماز میں کھڑے ہو تو اس طرح محسوس ہو کہ سامنے آپ کے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کیفیت جب ہو جائے تو پھر بات بن گئی۔ تو یہ ان بزرگوں کی، ان لوگوں کی کیفیت ہوا کرتی تھی، اتنا ڈرتے تھے جب، یعنی وہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بندہ یہ سمجھے کہ میں نماز پر کھڑا ہوں، مصلی پر کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں کہ نماز اللہ کے لیے ہے، تو پھر اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، تو خشیت پیدا ہوتی ہے، خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین جب بھی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو خوف خدا بندی صاحب کا چہرہ پیلا پڑتا۔ گھر والے نے پوچھا آپ کی یہ کیا عادت ہو گئی ہے کہ وہ ہمیشہ وضو کے بعد آپ اس قدر ڈر جاتے ہیں کہ چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، کامنے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں کس کے سامنے نماز میں کھڑا ہونے والا ہوں، یعنی آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں سامنے کس کے کھڑا ہونے لگا ہوں، یعنی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بری علیہ الرحمن ایک آدمی کو زور سے کہا لگا کر ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا اے نوجوان کیا تو پولیس راہ سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر پوچھا کیا تجھے معلوم ہو جا کہ تو جنتی ہے یا جہنمی؟
اس نے جواب دیا جی نہیں. تو آپ نے وہاں پہ ہنسی کیسی اور کس بنا پر؟ یعنی ایک آدمی زور سے ہنسا تو آپ نے پھر پوچھا کس لیے ہنستے ہو؟ کیا تجھے گارنٹی مل گئی کہ تم جانتی ہو؟ اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو. اس نوجوان پر یہ اثر ہوا کہ پھر وہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسا. حضرت مالک بن دینار علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں نے طواف کعبہ کے دوران کے لڑکی کو دیکھا، وہ کعبہ معظمہ کے پردوں سے چمٹی ہوئی رو رو کر کہہ رہی ہے کہ یاد ہے بہت سی شہرتوں کی لذتیں جاتی رہیں اور ان کی سزائیں میرے سر پر رہ گئیں. یعنی میں نے اتنے برے کام کیے لذتوں والے، تو لذتیں تو ختم ہو گئی ہیں، پر گناہ میرے پاس ابھی ہیں، وہ گناہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اس لیے پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہ نہ کرو، گناہ کی لذت تو چلی جائے گی مگر گناہ باقی رہے گا. تو لڑکی یہ بول کر رو رہی ہے خانہ کعبہ سے لپٹ کر کہ یار اب میری جو لذتیں تو چلی گئی ہیں، جو میں نے یہ اشیاء کی ہیں، مگر گناہ میرے باقی ہیں، مجھے معاف فرما دے. اے میرے رب، کیا جہنم کے ساتھ مجھے سزا دینے کی اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے؟ وہ لڑکی ساری رات صبح تک اپنی جگہ پر بیٹھی روتی رہی اور دعائیں مانگتی رہی. یعنی خانہ کعبہ میں ساری رات لڑکی بیٹھی رہی، روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس لڑکی کا حال اور اس کی دعاؤں کو سن کر اپنا سر پکڑ لیا اور میری چیخ نکل گئی اور میں نے کہا مالک بن دینار کی ماں مالک بن دینار کو روئے، مالک بن دینار مر جائے. تو بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے جو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرتے ہیں، تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم، خدا حافظ.